السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، بچیاں، بہوئیں، کستانیاں، مجھے خبر ملی ہے کہ یہ جو مجمع خواتین کا جمع ہوا ہے یہ پڑھانے والیاں ہیں۔ میں اس اعتبار سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم دین کا کام کریں گے تو کچھ نامناسب حالات آئیں گے، یہ یقینی ہے کہ نامناسب حالات آتے ہیں۔ کبھی گھر میں نامناسب حالات آتے ہیں، کبھی کاروبار پر نامناسب حالات آتے ہیں، اور یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ میرا یاد رکھنا، حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ حق جو پلتا ہے وہ مخالف فضاؤں میں پلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے نامناسب حالات آئے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بائیکاٹ کیا، نبی کا بائیکاٹ کرنا، برا بھلا کہنا، لیکن آپ کرتے رہے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، نبی جی آپ کو جو کہا گیا بس آپ اتنا کریں، زیادہ ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ تو آپ جو پڑھا رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ معاملہ ہوگا۔ رشتہ دار وہ تانا دیں گے، کبھی شوہر بھی تانا دے گا۔ اکثر شوہر کی اجازت کے بغیر پڑھانا تو مناسب نہیں ہے، لیکن وہ بھی کچھ کہے گا، کبھی باپ کچھ کہے گا، کبھی سہیلیاں کچھ کہیں گی، کبھی کسی جگہ سے خبر آئے گی، لیکن جھیلنا اور صحیح کام کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جانا۔ اس لیے کہ آدمی جب صحیح کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں پیارا بنتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ کوشش کرے،
اور اس کی کوشش ہمارے یہاں دیکھی جائے گی، نتیجہ نکلا نہیں نکلا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ یہ جو کام کر رہی ہیں الحمدللہ نتیجے نکل رہے ہیں، تو روزانہ سبق پڑھانے سے پہلے استغفار کر کے بیٹھیں، اور جب سبق پڑھا دیں اس کے بعد بھی استغفار کریں۔ یہ اصول ہے۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں تعریف کر کے بیٹھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں، اور جب نماز پوری کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ حالانکہ استغفار کی جگہ نہیں ہے یہ، آپ نے نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، اس میں تسبیح پڑھی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو سکھایا کہ نماز میں تم آخر میں یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ تو ظلم تو کیا نہیں ہے، نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، لیکن کہا کہ اللہ کی شان کے مطابق تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی شان کے مناسب تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پڑھانے سے پہلے استغفار اور تسبیح اور اللہ کا شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق دی۔ اور جب پڑھا چکو گھر جاؤ تو اللہ معاف کر دے مجھے، جیسا حق ہے ویسا حق میں نے ادا نہیں کیا، تو سمجھ لیجیے کہ آپ کو خیر خواہی کی اور نیک کام کرنے کی توفیق ملے گی۔ بڑے بڑے جتنے بھی گزرے ہیں سب پر نامناسب حالات آئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی کتاب لکھی، بخاری شریف، قرآن کے بعد اس کا نمبر ہے، لیکن جن پر آخر میں کیا حالات ہے، پوری زندگی کام کیا امام بخاری نے، پوری زندگی، اور ساری حدیثیں چھانٹی، یہاں سے لی یہاں سے لی یہاں سے لی، دور دور گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو لینے کے لیے۔ لوگوں نے ستایا لیکن امام بخاری نے برداشت کیا۔ آخری عمر میں سب سے زیادہ خطرناک حالت آئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر۔ ان کے نیشاپور میں 5000 شاگرد تھے، اور ان کے شاگردوں میں بڑے شاگرد تھے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جو ہر وقت ان کے ساتھ رہنا، ان کی حدیثیں جمع کرنا۔ چنانچہ امام بخاری نے بخاری لکھی اور امام مسلم نے ایک مسلم شریف لکھی، نام ان کا کچھ بھی ہو لیکن مسلم شریف لکھی انہوں نے، یہ ان کے شاگرد تھے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، کئی لوگ تھے امام صاحب کے، 50 بڑے بڑے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے، 50۔ اس میں 19ویں نمبر پر عبداللہ ابن مبارک کا نام تھا۔ امام بخاری کو لقب ملا امیر المؤمنین فی الحدیث۔ اب تک بخاری زندہ ہے، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، سب جگہ اعلان ہوتا ہے، کبھی اخرج البخاری اخرج البخاری اخرج البخاری، بخاری نے یہ لکھا، بخاری نے یہ لکھا، بخاری نے یہ لکھا۔ حرمین شریفین کے ممبروں پر بھی کہ اخرج البخاری اور مسلم متفق علیہ، متفق علیہ کہتے ہیں کہ جس پر امام بخاری بھی متفق ہوں، امام مسلم بھی متفق ہوں، اور تقوی کے ساتھ محنت کے ساتھ لکھی بخاری۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی، حدیثیں جمع کی، تو لوگوں بھی بہت مقبول ہو گئے، علماء ان کے پاس آتے تھے، صلاحہ ان کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے اور ان سے فائدہ اٹھاتے تھے امام بخاری سے۔ ایک مرتبہ یہ سمندر کا سفر کر رہے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں اس پر سناتا ہوں یہ قصہ کہ انہوں نے اپنے دین کی اور حدیث کی کتنی حفاظت کی ہے کہ اس پر دھبا نہ آئے، اس پر داغ نہ لگے۔ آپ جو پڑھاتی ہیں تو کوئی داغ لگنا نہیں چاہیے، کوئی یہ نہ کہے کہ وہ معلمہ ہے نا اس نے یہ کیا، وہ معلمہ جھوٹ بولی، وہ معلمہ نے ایسا کیا، نہیں، کہ آپ علم پڑھا رہی ہیں، بچیوں کو دین کا درس دے رہی ہیں۔ اس پر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بہت مقبول ہو گئے تو سمندر کا سفر کر رہے تھے، تو سمندر کے سفر میں آدمی تھوڑا سا بے تکلف ہو جاتا ہے۔ پڑوس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے باتوں باتوں میں یہ جملہ نکلا، بھائی دیکھنا میں جا رہا ہوں باتھ روم میں،
تھوڑا وضو وغیرہ کرنا ہے، یہ میری تھیلی سنبھالنا ہے، اس میں 2000 دینار ہیں، سنبھالنا اس کو، تو اکیلے نہ جاوے۔ اب وہ تو چلے گئے وضو کرنے امام بخاری، اور وہ جو آدمی تھا وہ بد نظر تھا، بدبخت تھا، اس نے سوچا کہ یار یہ مولوی اور اس کے پاس 2000 دینار یا 2000 درہم، دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ اور درہم ہوتا ہے چاندی کا سکہ، 2000 اس سے پیسے کہاں سے لائے؟ خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو دیکھا کہ پولیس والے چیکنگ کر رہے ہیں پانی کے جہاز میں، اور یہ چیک کر رہے ہیں کہ بھائی تیرے پاس پیسے ہیں، تیرے پاس پیسے ہیں۔ وہ قصہ یہ ہوا کہ وہ جو آدمی کو کہا نا میرے پاس 2000 ہیں، تو اس آدمی نے پولیس والوں سے کہا میرے پاس 2000 تھے اور کسی نے چوری کر لیے ہیں۔ تو پولیس والے وہ چور ڈھونڈ رہے تھے، امام بخاری سمجھ گئے کہ میری بھی چیکنگ ہونے والی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھاگ گئے اور وہ آدمی ایک ایک کے پاس لے کے جاتا تھا، ایک ایک کے پاس اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد دیکھو، امام بخاری نے کہا کہ میرے پاس بھی آئیں گے، میرے پاس تو پیسے ہیں۔ تو چپکے سے امام بخاری نے وہ 2000 کی جو تھیلی تھی وہ سمندر میں ڈال دی۔ بس اب باری آئی امام بخاری کی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو پولیس والے نے کہا مولوی صاحب آپ نے پیسے تو چوری نہیں کیے؟ بھائی میں نے چوری نہیں کی۔ تو آدمی کیا کرنے لگا کہ پولیس والوں دیکھو پورے جہاز میں تو کسی کے پاس ملے نہیں، اس کے پاس تو ضرور ہوں گے، برابر چیکنگ کرنا۔ تو پولیس والوں نے چیکنگ شروع کی، پیسے نہیں ملے، تو پولیس والوں نے اس آدمی سے کہا کہ کم بخت تو ہی جھوٹا ہے، خواہ لوگوں پر تہمت لگاتا ہے۔ تھوڑا ڈانٹا کیا، ایک دو تھپڑ مارے اور پولیس والے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو پڑوسی نے امام بخاری سے کہا کہ بھائی آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کیا جھوٹ بولا میں؟ لیکن آپ کہہ رہے تھے میرے پاس 2000 ہیں۔ تو امام بخاری نے کہا ہاں میرے پاس تھے، لیکن میں نے سمندر کو ہتھیا کر دیا۔ بھائی اتنی بڑی رقم سمندر میں کیوں ڈال دی؟ امام بخاری نے ایک جملہ کہا، میں نے اس لیے ڈالی تاکہ حدیث پر آنچ نہ آئے۔ کہ کیا مطلب کہ اگر میرے پاس سے وہ 2000 نکلتے تو جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگ کچھ کہتے امام صاحب نے چوری کی ہے، اور کچھ کہتے بھی امام صاحب تو چوری نہیں کر سکتے۔ تو میں نے حدیث پر آنچ آنے سے بچا لیا۔ امام صاحب نے چوری کی، مطلب یہ محدث ہے اتنا بڑا اور چوری نہیں کرتا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، 2000 چلے جائیں تو حرج نہیں ہے، حدیث پر آنچ نہیں آنا چاہیے۔ تو میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں جتنے استادیاں ہیں، پڑھانے والیاں آئی ہیں، یہاں پر جمع ہوئی ہیں، ہمارے علم پر کوئی آنچ نہ آئے، کوئی کام ایسا مت کرو کہ جو علم پر آنچ آ دے۔ لوگ کہیں کہ دیکھو فلاں مدرسے کی لڑکی نے پڑھانے والیوں نے نہیں کیا، استانی ہے، ٹیچر ہے اور اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جیسے اپنے کنواری بچیوں کی حفاظت کرتی ہو اس طریقے پر اپنے علم کی بھی حفاظت کرو اور اپنے معاشرے کی بھی حفاظت کرو۔ نامناسب حالت آئے تو برداشت کر لو، جھیل لو، لڑو مت۔ عالمہ جو ہوتی ہے وہ لڑائی نہیں کرتی، اور عالم جو ہوتا ہے وہ لڑائی نہیں کرتا۔ نبی جو ہے کبھی لڑائی نہیں کرتا، نبی جو برداشت کر لیتا ہے۔ وہ ایک جملہ کہتا ہے انی انصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو تم کو نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکمت کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور جب بہت غصہ آیا تو نبی ایک جملہ کہے گا انی نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، بھی میں نے تو تم کو نصیحت کر لی لیکن تم کو نصیحت کرنے والے پسند نہیں آتے، لڑتے نہیں تھے۔ تو ایک میری نصیحت بچی ہوئی ہے کہ آپ پڑھا رہی ہو، الحمدللہ بہت خوشی کی چیز ہے، اور میں آپ لوگوں کے لیے ہدیہ بھی لایا ہوں، جو پڑھانے والیاں ہیں، معلمات ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے میری تصویر جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار یہ تصویر لے کر آیا ہوں۔ آپ کو انشاءاللہ
آپ تک پہنچ جائے گی. جو پڑھانے والی ہیں ہماری بچیاں ہیں ان کے لیے، بہنیں ہیں ان کے لیے. اور ایک میرا یہ ہر فرض نماز کے بعد کا کارڈ جو کھول کے دو، ایک ہر فرض نماز کے بعد کا جو کارڈ ہے وہ کارڈ بھی لایا ہوں میں، دعا کروں. ہر فرض نماز کے بعد کا پڑھنے والے جو یہ کتاب چاہے چھوٹا سا وہ بھی لے کر آیا ہوں میں. یہ بھی میں آپ کو ہدیہ دوں گا. مصنف کی طرف سے کوئی چیز ہدیہ ملے تو اس میں کروڑ ٹکا روحانی کرنٹ بڑھ جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا. میں اس کتاب کا مصنف ہوں، لکھیے چھوٹا سا کتاب چاہے، ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے کا اہتمام کیجیے. انشاءاللہ 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. 24 گھنٹہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ جنت میں بنگلے بھی ملیں گے. سب فضائل حوالوں کے ساتھ میں نے لکھ دیے ہیں. اور ایک دعا ایسی میں نے لکھی ہے، اس میں آخر میں دعا نمبر 17 5 جملے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ مہینے میں ایک مرتبہ بھی اگر پڑھے گا یا پڑھے گی تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنی بڑی چیز ہے. مہینے میں ایک گولی کھانی ہے ڈاکٹر کے، ایک مہینہ میں تمہارے ایک گولی کھا بس تو تم نے بیماری نہیں کھائی. تو آدمی کتنا اہتمام کرتا ہے. ہمیں مہینے میں نہیں، ہمیں تو یہ نبی کی بات جو روزانہ پڑھنی ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو دعا آ جائے گی. ابھی میں نقد پڑھا دیتا ہوں آپ کو، پڑھو میرے ساتھ آہستہ آہستہ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا بھی میں نے اس میں لکھی ہے. یہ کتاب چابی میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، میری تصویر دے رہا ہوں اور یہ کتاب چابی دے رہا ہوں. یہ گھر والے یہاں کے جو ہے ہمارے جو میزبان ہیں وہ آپ کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ. تو اس کی قدر کرنا. مصنف کی طرف سے کوئی چیز ہدیہ ملے اس میں کروڑ ٹکا روحانی کرنٹ بڑھ جاتا ہے. ہم سفروں میں ہوتے ہیں تو عورتیں بھاگی بھاگی آتی ہیں، طواف کرتے ہیں تو اربن عورتیں آتی ہیں کہ شیخ ہماری کتابیں ہیں نا مقالد السماوات والارض، مومن کا ہتھیار کے آدمی، کہ آپ اس کو سگنیچر کر دو، بس یہ ہمارے لیے انٹک ہو جائے گا، پھر دستخط کر دو. تو میں تو خود آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، وہ سنبھال کے رکھنا. ہر فرض نماز کے بعد پڑھتی رہنا. انشاءاللہ 24 گھنٹے میں برکتیں بہت دیکھو گے. اور یہ کتاب سے کہا میں نے لکھا یہ بھی سن لو. آج بروز منگل 6 جنوری 2026 کو بعد نماز عصر مسجد نبوی میں روزہ اطہر کے قریب اس کتاب کی ترتیب جدید مکمل ہوئی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. یہ بھی ہدیہ ملے گا آپ کو میری طرف سے انشاءاللہ. اور آپ کو میری طرف سے ایک تصویر بھی ملے گی انشاءاللہ. تصویر بھی سنبھال کے رکھنا انشاءاللہ. خیر ہے اس کے اندر. یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. لیکن مجموعہ بہت ہوتا ہے، یہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو پڑھانے والیاں ہیں ان کے لیے وہ جانتے ہیں، میزبان جانتے ہیں کن کو دینا ہے کن کو نہیں دینا. دوسری بات یہ بھی آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. تو آج کل ہمارے شاگردوں کو دنیا بھر میں جتنے ہیں میں ان کی تشکیل یہ کرتا ہوں
کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور روزانہ 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ اب 313 کیسے پڑھنا تو آسان کرنے کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آسانی کے لیے۔ فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی ظہر کی نماز کے بعد جو ہے 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ 313 ہو گیا تو روزانہ آپ کے بنگلے جنت میں تیار ہوتے جائیں گے۔ جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ احمد آباد میں بھی دے سکتا ہے، اور جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ مکہ مدینہ میں بھی دے سکتا ہے۔ جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ نیو یارک، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، موریشیس، یونین، ساری دنیا میں دے سکتا ہے۔ وہ تو ہر جگہ دینے پر قادر ہے۔ جنت کا بنگلہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے، یہاں کا بنگلہ تو کچھ بھی نہیں۔ اور سورہ اخلاص پڑھنے والے سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے، سورہ اخلاص بہت پڑھو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعوت کی۔ ابو ہریرہ میرے یہاں کھانے کے لیے آئی ہو، میں گیا، جب میں پہنچا تو حضور کی زبان سے جملہ نکلا، ابو ہریرہ بجبت، ابو ہریرہ بجبت، ابو ہریرہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ میں سمجھا نہیں کہ واجب ہونے کا کیا مطلب ہے۔ میں نے کہا کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ اچھا حضرت، میں سمجھا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ سامنے آدمی بیٹھا ہے نا، اس نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 1 مرتبہ پڑھنے پر آپ نے فرمایا۔ اب ہریرہ کہتے ہیں مجھے تو بہت خوشی ہوئی، میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا لیکن وہ ملا نہیں۔ پھر میں واپس آ گیا، یہ اس وجہ سے واپس آیا کہ ارے حضور کا کھانا بھی کھانا ہے، اس کو ڈھونڈنے میں لگا تو حضور کے ساتھ کھانا رہ جائے گا میرا، یہ چانس ملے گا مجھ کو۔ تو میں حضور کے ساتھ میں نے کھانا کھایا، پھر ڈھونڈا، پھر بھی نہیں ملا، لیکن ابو ہریرہ سے یہ حدیث آ گئی، موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے، میں نے حوالے بھی دے دیا۔ 1 مرتبہ پڑھنے پر جب آپ فرماتے ہیں جنت واجب ہو گئی تو آپ 313 مرتبہ پڑھو گے تو انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوگا۔ تو آج کا سبق یہ ہے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھیے، 313 مرتبہ استغفار پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گی اللہ وہ دعا قبول کرے گا۔ اور آج کی تاریخ لکھ لینا کہ آج کی تاریخ میں فقیر کی طرف سے آپ کو تفصیلی ہدیہ ملی ہے، اور آج کی تاریخ میں فقیر کی طرف سے چھوٹا سا کتابچہ بھی ہدیہ ملا ہے جو 24 گھنٹہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا رہے گا۔ ایمان کی حفاظت بھی ہوگی، ایمان تازہ بھی ہوتا رہے گا، اور برکتیں بھی ہوں گی۔ سب کچھ ہے، میں نے حوالے میں لکھ دیا ہے، سب لکھ دیا ہے میں نے، کوئی بھی چھوڑی نہیں ہے۔ یہ 2 ہدیے میری طرف سے قبول کرو۔ تیسری بات، 3 بچیوں نے قرآن شریف لکھا ہے اپنے ہاتھ۔ ایک بچی کا قرآن تو میرے ہاتھ میں پہنچا، بہت پسند آیا۔ میں میزبان سے کہا کہ میں بمبئی لے جانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری بچیوں کو، ہماری بیویوں کو سب کو میں دکھاؤں کہ دیکھو کیسا لکھا ہے اس بچی نے۔ انشاءاللہ دیکھ کر ہم انشاءاللہ واپس بھیج دیں گے یہاں۔ لیکن یہ 3 بچیوں کے لیے میں مختصر کچھ ہدیہ پیسے کی شکل میں دینا چاہتا ہوں، میزبان کو دے دوں گا۔ تو انشاءاللہ یہ میرے پیسے ہیں، حلال کمائی کے ہیں، چاہے مختصر ہیں، لیکن الحمدللہ اس کے اندر اللہ نے سونا بھی بھرا ہے، چاندی بھی بھرا ہے۔ برکت سمجھ کے رکھنا اپنے پاس، اب دے دینا مجھے کو، مجھے میرے کو دے دینا۔ یہ 3 بچیوں کے لیے جو قرآن شریف جن نے لکھا ہے، قرآن شریف لکھنے کی عادت ڈالو۔ ایک صفحہ میں لکھ سکو تو بھی آدھا رکوع
दो सतरे, 3 सतरे, 4 सतरे, ये मोबाइल के चक्कर में अपनी जिंदगी ज़ाया मत करो। ये तो दज्जाल है। अरबी में मोबाइल को जब्बाल कहते हैं, जब्बाल। तो मैं अरबों में कहता हूं कि ये जब्बाल नहीं है, ये दज्जाल है। ये आदमी को बिगाड़ता है। जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो मोबाइल। ना कहमत तो मोबाइल में रहना, मोबाइल में रहना, मोबाइल में रहना ही ठीक नहीं। अपना टाइम ज़ाया मत करो। अब देखो क़यामत करीब है, इसलिए क़यामत के आने का इंतजार भी करो और जिक्र अस्कार के अंदर वक्त गुजारो, नमाजों का एहतमाम करो, कुरान शरीफ की तिलावत का एहतमाम करो, शोहरों की इताअत करो, बच्चों की सही तरबियत करो, बच्चियों की सही तरबियत करो, और जहाँ बैठो वहाँ दिन का काम शुरू कर दो। बस मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आदमी जो है जमात में जाए अच्छा है, लेकिन अगर नहीं जा सकता तो जहाँ है वहाँ शुरू तो कर दे। और आसान तरीका ये है कि मेरा सबक जो है सदा बाहर, अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना अल्लाह भिजवा देता है, आ जाती है अल्लाह रसूल की बातें, ग्रुप बना कर आगे भेज दो। आपका काम इतना है, ग्रुप बना कर आगे भेज दो। जितने लोग सुनेंगे फायदा उठाएंगे, आपको भी हिस्सा मिलेगा, आपको भी अजर मिलेगा, मुझे भी अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए इन बातों पर भी अमल करो आप, और बहुत फायदा होगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जज़ाए खैर दे, आपके इस चमन को अल्लाह रोशन रखे, ये हमारी दुआ है। ये चमन आबाद रहे, काम हमारा आगे बढ़ता रहे। जितनी ताकत अल्लाह ने हमें दी है, मैं हुबली गया था, बेंगलोर के करीब एक शहर है हुबली, वहाँ डॉक्टर बहुत बनते हैं लोग, लड़कियाँ, मर्द, औरतें, काफ़ी नर्सें, काफ़ी डॉक्टरनियाँ, ये वो सब। तो वहाँ एक नौजवान मिला मुझे, उसने कहा कि हजरत आपका सबक मैं रोजाना 9 लाख आदमियों को भेजता हूँ, और अल्लाह ने मुझे बहुत माल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने आपके सबक के लिए 11 मोबाइल खरीदे, बस टन का इंतजार करता हूँ और आगे भेजता हूँ। इसलिए हमारा सबक आगे ही भेज दो, सुन लेगी, जिसे तौफीक मिलेगी वो सुन लेगा इंशाअल्लाह। मैं सैन फ्रांसिस्को गया था अमेरिका में, जहाँ ये एप्पल फोन वगैरह बनते हैं, सैन होजे वगैरह, हमारा प्रोग्राम था वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस में, बड़े प्रोग्राम थे वहाँ एक जगह बयान करके निकले तो मर्द भी थे, औरतें भी थी। अब वो जब बाहर निकला तो जाहिर बात है कि हमारे साथ तो मर्द होते हैं, गाड़ी में बिठाने के लिए कुछ कहते तो, और वो मेरी अहलिया भी थी और बेटा भी था मेरा, खालिद जो है वो। अब वहाँ निकले तो वहाँ औरतों ने हमें घेर लिया सैन फ्रांसिस्को में। मैं बड़ा घबराया, सारे मर्द जो दूर खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं और औरतों ने हमें घेर लिया। मेरी बीवी तो औरतों में थी, लेकिन मेरे साथ मेरा बेटा था, जूते वगैरह पहनाने के लिए, थैली पकड़ने के लिए। अब मैं घबराया, वो मैं औरतों ने क्यों घेरा है मुझको, क्या है? तो औरतों ने कहा हमारे पीछे पीछे चलो। बहुत औरतें थी, एक दो नहीं थी, कई थी, और हमें आप पीछे ले गई। तो वहाँ एक घर था बहुत बड़ा, भाई खाना भी था हमारा। तो वहाँ गए तो वो अंदर कमरे जैसे होते, तो ले गया। तो वहाँ जाकर जो एक बहुत बड़ा किचन था, बोले आपको हम सिर्फ यहाँ इसलिए लाई है कि आपको ये दिखा रही है कि रोजाना आपका जो सबक आता है हम यहाँ बैठकर सुनते हैं। ये जगह दिखाने के लिए लाए कि यहाँ बैठकर सारी सहेलियाँ जमा होती हैं हम, और हम आपका सबक जितना भी 24 घंटे में आता है वो यहाँ बैठकर सुनती है, हमारा ईमान ताज़ा होता रहता है। ये अमेरिका की बात कह रहा हूँ और ताज़ा बात कह रहा हूँ, तो लंबी दूर की बात नहीं है, लेकिन ये अल्लाह चला रहा है, ये हमारा कोई कमाल नहीं है। तो ये छोटा मोटा जो सबक आ गए उसमें उसको ध्यान से सुनो। मैं हवाले भी दे देता हूँ, लिख कर भी भेज देता हूँ। कभी लंबे चौड़े बयानात आते हैं, बयानात है, फुर्सत मिले तो सुनो। लोग बयानात भी सुनते हैं, लेकिन ये वो फुर्सत नहीं मिले, कम से कम छोटे मोटे सबक तो सुन लो। अब पढ़ो मेरे साथ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो। आज का सबक सुन लीजिए, पढ़िए मेरे साथ। रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। देखिए मैंने इतना पढ़ा तो हदीस शरीफ में आता है, दुनिया में जितने मुसलमान मर्द औरतें हैं उन सब के बराबर अल्लाह ने मेरे अकाउंट में नेकियां दाखिल कर दी। आप पढ़ोगी तो आपके अकाउंट में भी
دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں بھی نیکیاں داخل ہو جائیں گی. اور یہ حدیث المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح میں موجود ہے، صفحہ نمبر 313. یہ آج کا سبق ہو گیا آپ کا. اس طریقے سے میں سبق دیتا رہتا ہوں، اس کو سنتے بھی رہیں اور پڑھتے بھی رہیں. اب دعا مانگ لو میرے ساتھ، اور کوئی اعلان تو نہیں ہے، سب ہو گیا. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد حمدا حمدا لک الشکر شکرا شکرا کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری ان ماؤں بہنوں کو قبول فرما، ان بچیوں کو قبول فرما، ان استانیوں کو قبول فرما، ان پڑھانے والیوں کو قبول فرما، ان کے علم میں برکت کا معاملہ فرما، اور ان کے پاس جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان میں برکت کا معاملہ فرما. اخلاص کے ساتھ ہمیں پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے ہمارے پیارے اللہ، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. اے اللہ، جتنا بھی انتشار چل رہا ہے مسلمانوں میں، ہمارے آپس میں، گھروں میں، ان سارے انتشار کو ختم فرما، ان سارے انتشار کو ختم فرما. آپس کے دلوں کو جوڑ دے، اتحاد عطا فرما، اتحاد عطا فرما، مخلصین عطا فرما، مخلصات عطا فرما، مستخلصین عطا فرما، مستخلصات عطا فرما. تیرے دروازے پر ہم آئے ہیں، ہدایت کی بھیک مانگنے آئے ہیں. اے اللہ، ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے. باندی ان کے لیے پھولوں کا بستر لگاتی تھی، گلاب کے پھول، نیچے بھی پھول، بیچ میں بھی پھول، اوپر بھی پھول. امام ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ آنے میں تھوڑی دیر ہوئی، باندی سوئی ہوئی تھی. تو باندی جب باندی کو سوئے ہوئے دیکھا تو ابراہیم ابن ادھم کو غصہ آیا، 5 لکڑیاں ماری. باندی اٹھی، ہنسی اور نیچے آ گئی. ابراہیم ابن ادھم نے پوچھا، کیوں ہنسی تو اس سے ایک جملہ کہا، مجھے ہنسی اس پر آئی ہے کہ میں 5 منٹ لیٹی، 5 لکڑیاں میں نے کھائی. جو پوری رات لیٹے گا کتنے لکڑیاں پڑے گی حشر کے میدان میں. بس یہ بات ان کے دل پر چوٹ کر گئی اور انہوں نے حکومت چھوڑی اور تیرے دروازے پر پہنچے مکہ مکرمہ. اور انہوں نے یہ اشعار پڑھے. آج میں دعا میں بھی یہی اشعار پڑھتا ہوں، الہی عبدک اللاسی عطاکا، الہی عبدک اللاسی عطاکا، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، مقرم بالذنوب وقد دعاکا. اے ہمارے پیارے اللہ، تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پر آیا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آیا ہے، تجھے پکارتے ہوئے آیا ہے. ان تغفر فانت لذاک اہل، ان تغفر فانت لذاک اہل، وان تطرد فمن یرحم سواک. اگر تو معاف کر دے تو اس کا اہل ہے. انت اہل التقوی واہل المغفرہ، اس کی طرح اشارہ تھا. تو یہ تقوی والا ہے، تو یہ معاف کرنے والا ہے. ان تغفر فانت لذاک اہل، وان تطرد فمن یرحم سواک. اور اگر تو نے دھکا مار دیا تو تیرے علاوہ کون سا دروازہ ہے جہاں جا کر میں معافی مانگوں،
الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک، الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک، وایتمت العیال لکی اراک، فلو قطعتنی بالحب اربا، فلو قطعتنی بالحب اربا، لما حن الفؤاد الى سواک۔ اے میرے پیارے اللہ، تیری محبت میں میں نے ساری مخلوق کو چھوڑ دیا ہے، حکومت چھوڑ دی تھی۔ یہ اشعار پڑھے تھے، الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک، وایتمت العیال لکی اراک، اور سارے میری بیوی بچے سب کو میں نے چھوڑ دیا تاکہ تجھے دکھاؤں کہ میں تیری محبت میں آیا ہوں۔ پھر آگے کا جملہ بڑا درد بھرا پڑا، فلو قطعتنی فی الحب اربا، لما حن الفؤاد الی سواک۔ اے میرے پیارے اللہ، تیری محبت میں اگر تو نے میرے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیے تو میرے بال بال میں سے تیرے نام کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا، تو ہی تو نکلے گا۔ اس پر غیب سے آواز آئی تھی، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، قبول است گرچہ ہنر نیست است، بجزما پناہ دیگر نیست است، جاؤ ہم نے قبول کر لیا، اگرچہ تم میں کو ہنر نہیں ہے، اپنے کرم سے قبول کیا۔ اے اللہ، ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں، اپنے کرم سے ہماری مدارس کو قبول فرما، اپنے کرم سے ہماری محنتوں کو قبول فرما، اپنے کرم سے ہمارے دینی اداروں کو قبول فرما، اپنے کرم سے ہمارے دینی بہنوں کو قبول فرما، دینی بھائیوں کو قبول فرما، اپنے کرم سے تو قبول فرما۔ اے اللہ، ان بچیوں کو قبول فرما، ان جتنے اساتذہ ہیں، جتنی پڑھانے والیاں ہیں، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ صبح صبح اٹھتی ہیں، کسی کے بچے ہوتے ہیں، کسی کے شوہر کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو کھانا پکانا ہوتا ہے، محنت کر کے یہاں تک پہنچتی ہیں اور پھر درس دیتی ہے، پڑھا کر پھر بھاگتی ہیں کہ جلدی سے روٹی بنائیں، شوہر کو تکلیف نہ ہو۔ اے اللہ، ان کی محنتوں کو قبول فرما اور اس قسم کے ادارے دنیا بھر میں آباد ہو۔ اے اللہ، تو اس کی سرخروئی اور اس کی غیر سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، بھائی بہن، سب جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہمارے دلوں کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، تیری آنکھوں میں تیری محبت، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، اور اے اللہ، ہمیں دین کے لیے قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کلان کی دعائیں مانگی ہوں وہ ہم سب کے لیے قبول فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہ 3 بچیاں جنہوں نے قرآن لکھی ہے، ان کے لیے ہدیہ دے لو، وہ بھی